خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کا اہتمام کیا اور اس ہدایت کے لیے جو نظام بنایا اس کا نام نظام تقویٰ ہے۔ اسی تقویٰ کے حصول کے لیے عام مومنین کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زبانی پچھلے جمعے سے شروع کیا تھا، جس میں کچھ گزارشات عام مومنین کی خدمت میں بیان کی، اور انشاءاللہ جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا 1-2 منٹ میں خلاصہ کر کے وہیں سے آگے ادامہ دوں گا۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خداوند متعال بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اپنے لیے اسوہ اور رول ماڈل بنائیں، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی نہج البلاغہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ اور رول ماڈل بنائیں۔ خطبہ نمبر جو مفتی جعفر حسین نے ترجمہ کیا 158 کے اندر، اور اسی طرح فارسی جو نسخہ نہج البلاغہ کو 160 نمبر خطبے میں امیر المومنین فرماتے ہیں فَتَأَسَّى بِنَبِيِّكَ الْأَطْيَبِ الْأَطْهَرِ، تأسی کرو، اسوہ بناؤ نبی اطیب اور اطہر کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں؟ فَإِنَّ فِيهِ أُسْوَةٌ، کیونکہ اللہ کی ذات نے اس نبی کے اندر اسوہ قرار دیا ہے۔ لمن تأسیٰ، جب اللہ نے اسوہ قرار دیا ہے اس نبی کی ذات کے اندر، تو امت کو چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے رول ماڈل اور اسوہ بنائیں۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول خدا کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور اسی طرح چند ایک گزارشات ہماری گفتگو یہاں پر پہنچی تھی کہ امیر المومنین اسی خطبے کے اندر فرماتے ہیں عُرِضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا فَأَبَىٰ أَن يَقْبَلَهَا، کوئی یہ گمان نہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دنیا نہیں آئی، بلکہ رسول اللہ کے پاس بھی دنیا آئی، لیکن رسول اللہ نے دنیا کو دل نہیں دیا، بلکہ جس چیز کو خدا پسند کرتا ہے رسول اللہ کی بھی وہی پسند تھی۔ جب رسول اللہ کی پسند خدا کی پسند ہے تو پھر امت مصطفیٰ، امت رسول اللہ کی پسند بھی خدا کی جو پسند ہے وہی ہونی چاہیے۔ اور مثال دی تھی آپ کی خدمت میں کہ رسول اللہ کی ذات تو ہمارے سطح فہم سے بہت بالا ہے۔ امیر المومنین علیکم السلام ورحمۃ اللہ، امیر المومنین نے بھی جو صفات اور اخلاق رسول اللہ کا بیان کیا ہے وہ ہماری سطح ذہنی کے مطابق بیان کیا ہے۔ مثال دی تھی کہ رسول اللہ کو جا رسول اللہ کے مکتب کے شاگرد، ان کے سامنے بھی دنیا آئی اور انہوں نے دنیا کو قبول نہیں کیا، بلکہ دنیا کو رائے خدا میں قربان کیا، جس کی ایک مثال سید علی خامنائی کی تھی کہ اس سے بڑا اور عہدہ نہیں ہو سکتا۔ ملت اسلامیہ کے لیے اللہ نے ان کو سپریم لیڈر چنا، راہبر، مرجع اعظم۔ اس پوسٹ پر ہونے کے باوجود بھی اولاد کرائے کے مکانوں میں رہتی ہے، زوجہ مریض ہوتی ہے، شخصی گاڑی نہیں ہے، عام ٹیکسی جو چلتی ہے وہی کر کے ہسپتال جاتی ہیں، اور جب ہسپتال جاتی ہیں مریض ہوتی ہیں، رہبر معظم پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ راہبر کی زوجہ ہے۔ یا اسی طرح ایک دفعہ ٹیکسی میں سفر کر رہی تھی، پہلے بھی یہ مثال میں دے چکا ہوں، تو ڈرائیور جو تھا وہ رہبر معظم کو برا بھلا کہہ رہا تھا، عجیب اور فول باتیں کر رہا تھا کہ اس رہبر کی وجہ سے ایران کی مشکلات ہے، یہ وہ فلاں۔ لیکن یہ زوجہ اب بیٹھی رہی، جب اترنے لگی کرایہ دینے لگی، کرایہ دیتے ہوئے فقط ایک ہی جملہ کہا کہ جس ہستی کو برا بھلا کہہ رہے تھے میں اسی ہستی کی زوجہ ہوں۔ بندہ پشیمان، حیران کہ میں کیسے سوچ رہا تھا، اتنی پوسٹ پر ہونے کے باوجود بھی زوجہ عام ٹیکسی میں، کرائے کی جو ٹیکسی عام لوگ جس میں سفر کرتے ہیں اس میں سفر کر رہی ہے، پشیمان ہوا، شرمشار ہوا۔ اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں علماء اور غیر علماء کے اندر بھی، اور اسی طرح ایک مثال آغا سستانی کی ملتی ہے، جب پوپ، عیسائی پوپ جب ملنے آیا یہ چند سال پہلے، آپ نے یہ گوگل پہ آپ لکھیں تو آپ کو پوری یہ ملاقات مل جائے گی۔ جب وہ ملنے آیا آغا سستانی کے گھر گیا تو اس کو واش روم کی حاجت آئی،
واش روم کی جب اس کو حاجت محسوس ہوئی، نیچے جو مہمان خانہ تھا وہاں پہ بیٹھے تھے، تو کیونکہ بزرگ تھا تو وہ واش روم یوز کرتا تھا، جو یہ انگریزی واش روم جو جیسے مسجد میں بھی لگا ہوا ہے، جس میں بیٹھ کے کموڈ والا جو ہوتا ہے اوپر بیٹھ کے کرسی والا جو، تو نیچے خیاط میں وہ واش روم نہیں تھا، اوپر کیونکہ آغستانی بھی ان کا ایک کمرہ مختص وہاں پہ واش روم میں بنا ہوا تھا، تو وہ بھی بڑا پرانا، مشکل سے سیڑھیوں پہ چڑھا کے لے کے گئے اوپر، جب واش روم یوز کر کے آئے تو آ کر تعجب کرنے لگے، کہنے لگے کہ مسلمانوں کا مرجع اعظم اتنی سادہ زندگی، اتنی سادہ زندگی، یعنی بڑا تعجب کرنے لگے کہ اس سطح کا بندہ پوری دنیا میں جس کی تقلید کی جاتی ہے، اور پوپ بڑا نام رکھتا تھا اپنے زمانے کا، آغا سستانی کا بھی نام تھا، ان کو ملنے کی خاطر آیا، لیکن جب گھر کے آ کر حالات دیکھے تو تعجب کیا۔ در حقیقت یہ رسول اللہ کے مکتب کے شاگرد ہیں، دنیا آئی لیکن اس کو قبول نہیں کیا، دنیا کو جس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے اسی مقصد میں استعمال کیا۔ اسی طرح باقی آپ ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ فَأَبَىٰ أَن يَقْبَلَهَا، رسول اللہ کے پاس بھی دنیا بہت زیادہ آئی، حضرت خدیجہ کا مال، لیکن سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، کوئی چیز بھی اپنے لیے نہیں رکھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ ممکن ہے کوئی کہے کہ رسول اللہ تھے ہی یتیم، رسول اللہ کے پاس تو مال ہی نہیں تھا، جبکہ مکہ میں ہی جب رسول اللہ 25 سال حضرت خدیجہ کے گھر میں رہے اور 3 سال بعد پھر حضرت خدیجہ کے بعد، لیکن جو مدینہ کی زندگی ہے فرق نہیں آیا رسول اللہ کی زندگی میں، وہی زندگی جیسے مکہ میں بسر کر رہے تھے، جب مدینہ میں تو سب کچھ رسول اللہ کے اختیار میں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آگے جو صفات ابھی بیان کروں گا امیر المومنین کی زبانی سنیے گا۔ ایک امت اسلامیہ کا سپریم لیڈر، مرجع اعظم، یا جس کو اللہ نے پوری انسانیت پر افضل قرار دیا ہے، ہر انسان پر رسول اللہ فضیلت رکھتے ہیں، وہ انسان زندگی کیسے بسر کرتا ہے کہ آگے انشاءاللہ میں جا کے بیان کرتا ہوں وہ صفات جو رسول اللہ کی بیان کرتے ہیں امیر المومنین۔ اب توجہ کیجئے گا، امیر المومنین کیا فرماتے ہیں اسی خطبے کے اندر، اور یقین جانے یہ جملہ جو ابھی پڑھنے لگا اور پھر اس سے آگے آغاز کر رہا ہوں، یہ جملہ ہماری زندگیاں بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم بھی اس کے اوپر عمل کر لیں ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب آ سکتے ہیں، ہم بھی بدل سکتے ہیں۔ کیسے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں جو چیز خدا کو بری تھی، خدا کو ناپسند تھی، رسول اللہ کو بھی وہی چیز ناپسند تھی، اور فرماتے ہیں خدا کی نافرمانی کے لیے، اب یہ عربی جملے نہیں پڑھ رہے، سے آگے کی صفات کے عربی جملے بھی کوشش کروں گا پڑھنے کے، باقی یہ خطبہ خود 158 جا کے تلاوت کرے اس کے درمیان سے۔ فرماتے ہیں خدا کی نافرمانی کے لیے فقط اتنا ہی کافی ہے کہ جس چیز کو اللہ پسند کرے اور مومن اس کو پسند نہ کرے، تو خدا کی نافرمانی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مثلا اللہ نماز کو پسند کرتا ہے، لیکن کوئی بندہ نماز کو پسند نہیں کرتا، پڑھے نہ پڑھے نہیں، نافرمانی کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کہا شراب حرام ہے، لیکن اگر کوئی شراب کو پسند کرے، اللہ نے کہا نامحرم سے رابطہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی خوش ہو کے نامحرم سے رابطہ جوڑے، رابطہ قائم کرے، نامحرم سے خلوت میں ملنا پسند کرے، یہی خدا کی نافرمانی کے لیے کافی ہے، پھر علیحدہ سے بڑے گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ وہی چیز پسند کرتے تھے جو خدا کو پسند تھی، اور امیر المومنین بھی وہی چیز پسند کرتے تھے جو اللہ کو پسند تھی۔ اب کیا فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، وَلَقَدْ كَانَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یَأْکُلُ عَلَى الْأَرْضِ۔ اللہ اکبر، امیر المومنین کی زبانی رسول اللہ کی سیرت اور اخلاق سنیے، کیا فرما رہے ہیں؟ وہ نبی اعظم جو پوری انسانیت کے نبی ہیں، پوری انسانیت کے امام ہیں، ہدایت لے کر آئے ہیں،
اس انسان کے اندر غرور اور تکبر نہیں تھا. اس سطح کا، اس پائے کا بندہ امیر المومنین فرماتے ہیں جب کھانا کھاتے تھے تو زمین پر بیٹھ کے کھاتے. کیا فرمایا؟ یاکلوا علی الارض، زمین پر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. اور حتیٰ ملتا ہے جب رسول اللہ اپنے صحابہ اور اپنے عزیز و اقارب جو ساتھی تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے مسجد میں، جب کوئی نیا بندہ آتا تھا جس نے نہیں دیکھا ہوا تھا رسول اللہ کو، وہ آ کر پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں رسول کون ہے. وہ ایسے گھل مل کے رہتے تھے. کوئی اپنی علیحدہ سے پوسٹ، کوئی علیحدہ سے مسند نہیں بنائی ہوئی تھی. لیکن آج برعکس ہم دیکھیں، چھوٹی سی پوسٹ مل جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ وزیر ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ چودھری ہے، یہ بینک کا مینیجر ہے، یہ اسکول کا پرنسپل ہے. لیکن رسول اللہ سے اوپر تو کوئی اور ہستی نہیں ہو سکتی. کیا فرمایا؟ یہ اخلاق ہے. اور یہ بیان کرنے کا مقصد فقط سن کے نعرے لگانے کے لیے یہ خطبہ میں نہیں دیتا کہ باقی مجلس کی طرف فقط سن کے نعرے لگا کے چلے جائیں، بلکہ یہ خطبے اور یہ اخلاق در حقیقت ہمارے لیے کہ ہم بھی اس اخلاق کو اپنائیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں. اور تیسری صفت کیا بیان کی؟ پہلا کہا کہ دنیا آئی، دنیا کو قبول نہیں کیا. دوسرا، زمین پر بیٹھ کر کھانا پسند کرتے تھے. تیسرا، وَيَجْلِسُ جَلْسَةَ الْعَبْدِ. اللہ اکبر. رسول اللہ بیٹھتے تھے عبد کی طرح، بندے کی طرح. غرور نہیں ہوتا تھا، غرور اور فخر نہیں کرتے تھے کہ میں دین لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے ہدایت لے کر آیا ہوں، بلکہ بڑے ادب کے ساتھ ایک جیسے بندہ بیٹھتا ہے ویسے بیٹھتے تھے. اور چوتھی صفت کیا ہے؟ یخسف بیدہ نعلا. اللہ اکبر. رسول اللہ دنیا کے کام کرنے کو اپنے لیے عیب نہیں جانتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جوتے سلائی کرتے تھے. نالا، یہ خطبے امیر المومنین کا خطبے کے جملے ہیں، جا کے پڑھے. یجلس جلسۃ العبد، بیٹھتے تھے بندے کی طرح بیٹھتے تھے، غرور اور تکبر نہیں ہوتا تھا. یخسف بیدہ نعلا، اپنے پھٹے ہوئے جوتے اپنے ہاتھوں سے خود سلائی کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ پانچویں صفت، وَيَرْقَعُ بِيَدِهِ ثَوْبًا. اگر کسی جگہ سے لباس پھٹ جاتا تھا تو لباس کو پیبند لگاتے تھے، خود یہ کام کرتے تھے. لیکن آج تو ہمارے 10-10 8-8 ہزار تو فقط درزی کی، وہاں سے کپڑے سلائی کروانے ہیں جہاں سے پیسے زیادہ ہوں، ممکن ہے سلائی اچھی نہ ہو. ہماری ذہنوں میں چیز اچھی وہی ہے جس کی قیمت زیادہ ہے. ممکن ہے جنس صحیح نہ ہو، جس دکان کا نام زیادہ ہے، جس کی مارکیٹ زیادہ ہے، جس کی شہرت زیادہ ہے، ہم نے اسی کے پاس جانا ہے. اور یہ چیز ہر جگہ سرایت کر گئی ہے. یقین جانے، مانے یا نہ مانے، ہماری زندگی میں عالم غیر عالم سارے اسی کے پیچھے لگ گئے. مجلس کروانی ہے تو شہرت کی خاطر، بندہ بلانا ہے تو اس کو بلانا ہے جو اس کا نام ہو. ممکن ہے اسے اچھا پڑھنے والا موجود ہو، لیکن کیونکہ نام نہیں ہے تو بانی کا تو پھر نام ہی نہیں نکلنا. جو کام کرنا ہے شہرت کی خاطر کرنا ہے. جب شہرت کی خاطر کرنا ہے تو پھر یہ تو نہ رسول اللہ کی سیرت ہے، نہ ائمہ کی سیرت ہے، نہ امام زین العابدین کی سیرت ہے. یہ تو کسی معصوم کی سیرت نہیں ہے. ائمہ اپنا کام خود کرتے تھے. بعض اوقات امیر المومنین کوشش کرتے تھے رسول اللہ کے کام کرنے کی، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے شخصی کام خود کریں. چھٹی صفت، وَيَرْقَعُ بِيَدِهِ ثَوْبًا، لباس کو خود لگاتے تھے. اور آگے یہ توجہ کیجیے گا، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ الْعَارِي. اللہ اکبر. رسول اللہ کی جو سواری تھی وہ ایک معمولی گدھا ہوتا تھا. حمار العاری، کوئی بڑا جو آج کے زمانے میں کوئی بڑی لینڈ کروزر نہیں ہوتی تھی، معمولی سواری ہوتی تھی، معمولی سفر کرتے تھے. کیونکہ رسول اللہ دیکھتے تھے کہ میری امت میں غریب سے غریب فرد پر بھی نگاہ رکھتے تھے، تاکہ کل کوئی مجھے دیکھ کر یہ آہر محسوس نہ کرے کہ اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور اسی صفت کے اندر جو آگے کا جملہ ہے یہ بہت زندگی بدل دینے والا ہے.
جب یہ سواری چھوٹی سی بھی ہوتی تھی، معمولی بھی سواری ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی مخلوق کو اہمیت دیتے تھے۔ اور یہی اخلاق تھا رسول اللہ کا، جس نے لوگوں کو حلقہ رسول اللہ میں لے کر آئے۔ یہ اخلاق باعث بنا لوگ رسول اللہ کے دین پر آئے، رسول اللہ کے دین کو قبول کیا۔ سواری ہوتی تھی اور پھر یہ سواری کے ساتھ کرتے کیا تھے؟ وَيُرْدِفُ خلفا، جب جاتے تھے کوئی اللہ کا بندہ، کوئی مخلوق میں سے بندہ نظر آتا تھا تو اس کو دیکھی اندیکھی نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ جو بھی سواری تھی اپنے پیچھے کسی کو بٹھا لیتے تھے۔ جب جا رہے ہوتے تھے ہم کیا کرتے ہیں؟ لینڈ کروزر پہ جا رہے ہیں، نیچے والوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں یقین جانے یہی ہے، بارش ہو رہی ہو، گندا پانی کھڑا ہو، دھوڑ مٹی ہو، نہیں دیکھتے کہ نیچے اللہ کی مخلوق کھڑی ہے، تھوڑی بریک لگا لے، تھوڑا آہستہ کر لے۔ ایسا پانی پھینک کے جائیں گے، ایسی مٹی پھینک کے جائیں گے کہ بیچارہ گھر جا کے شکل نہیں دکھا سکتا۔ یہ اخلاق کس نے اپنانا ہے؟ یہ امت رسول اللہ نے اپنانا ہے، یہ امیر المومنین کے پیروکاروں نے اپنانا ہے۔ جب سواری پر جاتے تھے غرور نہیں ہوتا تھا، بلکہ اپنے پیچھے دوسرے کو بھی، ایک تو بے پلان سواری بعض بات ہوتی تھی، اور اس سواری کے اوپر کیا کرتے تھے؟ اپنے پیچھے کسی کو بٹھا لیتے تھے کہ جب میں خالی جا رہا ہوں، جگہ بھی موجود ہے، کوئی بندہ ہاتھ دے رہا ہے یا نہیں بھی دے رہا ہے، کھڑا ہے انتظار میں، پتہ چل گیا ہے، تو رسول اللہ کی صفت تھی، امیر المومنین بیان کر رہے رسول اللہ، ان کو بٹھا لیتے تھے۔ یہ جہان اسلام کے رئیس کا اخلاق ہے، یہ کسی عام بندے کا اخلاق ہے، یہ کسی عالم کا یا غیر عالم کا اخلاق نہیں بیان ہو۔ یہ جہان اسلام کے رئیس کا کون اخلاق بیان کر رہا ہے؟ جو اس رئیس کا جانشین ہے، وہ بیان کر رہا ہے کہ چاہتے ہو زندگی اچھی کرنا، چاہتے ہو زندگی میں اپنے لیے رول ماڈل چننا، تو کس کو چنو؟ رسول اللہ کی ذات کو چنو۔